أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. صدق اللہ العظیم. سورہ الکہف آیت نمبر 45 اور 46 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرما رہا ہے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی. مخاطب چونکہ قریش مکہ تھے اور پھر یہ پوری انسانیت جو ہے مخاطب ہے. قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں. پوری انسانیت کے سامنے دنیا کی مثال بیان کی جا رہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حیات دنیا کی حقیقت جو ہے اس مثال سے جو ہے رکھیں. کما ان انزلناہ من السماء، جیسے پانی آسمان سے ہم نازل کرتے ہیں. فاختلط بہ نبات الارض، اس سے زمین کی نباتات جو ہے وہ گھنی ہو جاتی ہیں. فاصبح حشیبا تذروہ الرياح، اور پھر کچھ دنوں بعد یہ چورا چورا ہو جاتی ہے، بس بن جاتی ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت کا سامان ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے جو ہے بہتر ہیں. وخیر عملا، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے ایسے بے ثبات ہے جیسے نباتات جو ہے وہ چند دنوں بعد جو ہے چورا چورا ہو جاتی ہے، بس بن جاتی ہے. اسی طرح انسان بھی جو ہے اس کا آغاز نطفے سے ہوتا ہے، پھر اس کے جو ہے بچہ بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہوا ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتے ہوئے جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور پھر آخر کار موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. تو انسان کو اس دنیا میں ثبات نہیں. انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے وہ اعمال صالحہ جو ہے وہ جمع کرے جو اسے قیامت کے روز کام آنے والی. اگر مال و دولت کو جمع کرے گا، کوٹھیاں اور کاریں جمع کرے گا، محلات بنائے گا، فیکٹریز بنائے گا، تو اس کو بنانے میں کوئی حد نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا چلا جائے، اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جائے، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے، انہوں قرآن و حدیث کے تعلیم سے جو ہے آشنا کرے تاکہ اس کی زندگی ایک بہترین مسلمان کی زندگی. دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی انسان سنوارنے کی کوشش کرے، ورنہ اسے قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں خالی ہاتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اس وقت پہ وہ پچھتائے گا کاش میں نے آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہے اعمال صالحہ کا ذخیرہ جو ہے جمع کیا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس وقت کا تصور کرو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین جو ہے وہ چٹیل بن چکی ہے، ایک میدان بن چکی ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تمام انسانوں کو جمع کریں گے. وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف بستہ ہو کر انسان اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے. اللہ کہا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس ایسے آ گئے ہو جیسے ہم نے جو ہے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. اللہ جب پیدا کرتا ہے تو انسان جو ہے اس وقت بے لباس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی عدالت میں بے لباس کھڑے ہوں گے، کوئی کپڑا ان کے بدن پر نہیں ہوگا.
اور انہیں اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، اور اللہ ان سے ان کی زندگی کا حساب لے گا، ان کی جوانی کا حساب لے گا، ان کے فرصت کے لمحات کا حساب لے گا، صحت کا لمحات کا حساب لے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس سب کا حساب لے گا۔ اس سے اس بات کا حساب لیا جائے گا کہ اس نے اپنے مقصد تخلیق کو پیدا کیا، پورا کیا یا نہ کیا۔ مقصد تخلیق اس کا یہ تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں انسانیت کو نیکی کا آرڈر کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا گمان ہے اللہ نجعل لکم موعدا، اللہ نے تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں رکھا، یوم حساب کا تمہارے ساتھ کوئی وعدہ ہی نہیں کیا، لیکن ایسا ہو کر رہے گا۔ ووضع الکتاب، کتاب اعمال انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، مجرم انسان اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خوف محسوس کریں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اسے دیکھ کر وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ ہے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں ہر چھوٹی بڑی بات کو جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر اعمال کیے ہوں گے، چاہے وہ اعمال صالح ہوں گے چاہے وہ برے اعمال ہوں گے، سب کے سب اس کتاب اعمال میں موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی